اب یہ آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس وقت تمہارے پاس سوائے حسرت کے کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے۔ یہ وہی دو صفات ہیں جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، تمہیں کان بھی دی ہیں، لہٰذا آنکھوں سے حق دیکھ لو، کانوں سے حق سن لو، ورنہ کل قیامت کے دن پھر کہو گے کہ الہی اب ہمارے کان بھی کھل گئے ہیں، آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے، اب ہمیں دوبارہ بھیجیے تو ہم حق کو سنیں گے بھی اور حق کو دیکھیں گے بھی، لیکن اس وقت پھر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرتے ہی ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، حق کا راستہ بھی رکھا ہے اور باطل کا راستہ بھی رکھا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جبراً حق کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں تھی، یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا پھر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا، اور جب اختیار نہ ہوتا تو پھر اللہ کی مشیت ہی یہی تھی کہ ایک با اختیار مخلوق پیدا کی جائے جو اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرے، تو یہ مشیت نہ ہوتی، یہ اسکیم نہ ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے کسی آدمی کو جبراً حق کے راستے پر نہیں چلایا، بلکہ اس کے سامنے راستے رکھیں، اور حق کے راستے کی طرف چلنے کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ آسان اس طرح بنایا کہ ایک تو عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، انسان سے اقرار کروایا۔ پھر جب انسان اس روئے زمین میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سنتا ہے اذان کی صورت میں، اور پھر جب وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد نشانیاں ہیں، اس ماحول کی، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو یہ تمام وسائل ہیں، ذرائع ہیں جو کہ انسان کو نیک راستے پر چلنے پر آمادہ کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام ذرائع اور وسائل کے باوجود بھی کوئی آدمی حق کی طرف نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعصب کا مارا ہوا ہے، اور پھر متعصب کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر آدمی کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری مشیت نہیں تھی۔ مشیت اللہ کی یہی تھی کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا، یعنی یہ جو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے جہنم کو بھرے گا۔ جب اختیار ملے گا تو کچھ نیک ہوں گے، کچھ بدکار ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے پھر وہ جہنم میں جائیں گے، جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ شکر گزار تھوڑے ہیں، مومن تھوڑے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار تھوڑے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ناش کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت پھر کیا ہوگی؟ جہنم کا حصہ بنے گی۔